الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعلمون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین باتمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب کامیاب قائد کا مثالی کردار، اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پیشتر حضور رحمت العالم نور مجسم شافع بنی آدم رحمت جمیع امم محمد عربی روح فدا ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حضرت درود و سلام پیش کرنی پڑھنے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، کامیاب قائد کا مثالی کردار، اس پر چند باتیں پیش کی گئی. پہلی بات یہ کہ جو قائد ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے ماننے والوں کی بھی ایمان کی سیفٹی کرے. ایمان پر استقامت وہ خود اختیار کرے، دوسروں کو استقامت کی دعوت دے اور اس کا آغاز گھر سے کرے، گھر والوں کو پہلے اور اس کے بعد پھر پڑوس، پھر گلی محلہ، پھر شہر اور پھر معاملہ آگے بڑھے. اور جو ایمان لائے اس کے لیے رحمت کے بازوؤں کو پھیلا دے. یہی آقا کی سنت کریمہ ہے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو قائد ہوتا ہے تو وہ خود قائد اپنے ماننے والوں کی جان کی بھی حفاظت کی تدبیر کرے، بلا وجہ ان کی جان ہلاکت میں نہ ڈالے، اس کے لیے انتظامات کرے کسی بھی طریقے سے. آخر میں جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ مصر کی سرزمین کو جب فتح کیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، تو مصر کا معمول یہ تھا کہ دریائے نیل کے اندر ایک کنواری بچی کو سوار کر آراستہ پیراستہ کر کے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا. اس کے بعد اس کا پانی بہتا تھا، ورنہ اس کا پانی گھٹنے رہتا تھا، رفتہ رفتہ کمی کی طرف رواں دواں ہو جاتا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے، انہوں نے کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا. حضرت عمر نے پیغام دیا اور ایک خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. چنانچہ اس خط کو جب دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا، اس کے اندر حضرت عمر نے یہی لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنے ارادے اور اختیار سے بہتا ہے تو تو خشک ہو جا، تیرے اوپر کوئی عذر نہیں ہوگا، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ایسے ہی بہتا رہے. حضرت عمرو بن سعد
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا جب یہ پیغام دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا تو وہ دریائے نیل جو خشکی کی طرف جا رہا تھا، جس کا پانی ختم ہونے کا پلان کر رہا تھا، غرض کی پانی ایک دم جو ہے معدوم ہونے کی تیاری کر رہا تھا، حضرت عمر کا خط گیا، جو انڈا ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے پانی میں ایسا اضافہ فرمایا کہ 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے حفاظت کی۔ اگر یہ سلسلہ لیں گے تو ہر دور میں جان کی حفاظت کرنے والا اگر کوئی رہا ہے تو وہ بادشاہ اسلام رہا ہے۔ بلا وجہ کبھی کسی کی جان کو نہیں مارا۔ آپ دیکھیں محمد بن قاسم ہندوستان کیوں آئے تھے؟ خالی ایک عورت کی عزت بچانے کے واسطے آئے تھے۔ ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے ہندوستان کے سرزمین پر قدم رکھا تو 20,000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے، کتنے لوگ شہید ہو گئے، لیکن واپسی تک اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں اضافہ فرما دیا تھا۔ بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ طارق بن زیاد کیوں گئے اندلس کی سرزمین پر؟ تو کہیں گے ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے گئے تھے۔ یہ مسلمان ہیں جو ہمیشہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے پاس نور ایمان ہوتا ہے، ہمیشہ عورتوں کی عزت کا خیال کرتے ہیں۔ آگے بڑے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک موقع وہ بھی آیا حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں، ایک وہ بھی موقع آیا کہ بنارس کی پجاری کی لڑکی جس کا نام شکنتلا تھا، اس کی عزت بچانے کے لیے جس نے اپنے وزیر کو مارا تھا، خالی خاتون کی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ عزت سے کھیلنا چاہتا تھا وزیر، تو انصاف نے یہ بتا دیا کہ جو قائد ہوتا ہے وہ انصاف کا ترازو جب اٹھاتا ہے تو چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے، انصاف کے ترازو پہ سب کو تولا جاتا ہے، سب کو تولا جاتا ہے۔ تو قائد ایسا ہوتا ہے، جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف بھی کرتا ہے، عدل کرتا ہے، منہ دیکھ کر کے کام نہیں کرتا، انصاف کرتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں، حضور سے بڑا کوئی قائد نہیں ہوا اور قیامت تک نہ ہوگا۔ ایسا قائد اللہ نے بنایا، ہر خوبیوں کا جامع بنایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضور نے انصاف فرما دیا تو ایک منافق کہتا ہے نہیں انصاف کریے، آقا فرماتے اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو سرکار ہمیشہ انصاف فرماتے تھے۔ اب یہیں پر نسائی شریف کی حدیث پاک اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت اکثر کتب تفسیر میں بات مل جائے گی، لا وربک فلا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک منافق اور ایک یہودی دونوں آئے۔ منافق تو کلمہ پڑھتا تھا، دنیا کو بتانے کے لیے کلمہ تھا، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جو اپنا تھا کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، فیصلہ ان کے حق میں کیسے پہنچ گیا؟ ابو بکر کے پاس چلے، ارے بابا ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر آدمی ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ کے بعد کہاں جائے گا؟ سپریم کورٹ میں تو ہمیشہ انصاف ہونا چاہیے، سپریم کورٹ میں اگر انصاف نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت ہے، یہ عدالت ضلعی عدالت نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ سے بھی بڑھ کر یہ عدالت ہے۔ آدمی چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت میں جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن بڑی عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہو، اب کہاں چیلنج کرے گا؟ اب کہاں جا کر کے دعویٰ کرے گا؟ تو بڑی عدالت بلفظ دیگر آج ہندوستانی زبان میں سمجھتے کہ سپریم کورٹ، اگر وہاں انصاف نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تو آقا نے انصاف فرما دیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انصاف کیا کہ غیر کے حق میں فیصلہ جو اپنا کلمہ پڑھنے والا تھا بولا نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اور جب نہیں مانیں گے معاملہ کہا کہ چلو لوور تھوڑی نیچے دوسری کورٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، دوسری عدالت کی طرف۔ ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر حلیم الطبع، ابو بکر نے نہیں پوچھا، انہوں نے بھی ویسے ہی فیصلہ کر دیا جیسا فیصلہ مصطفیٰ نے فرمایا، اسی لیے تو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی فیصلہ فرما دیا، اس کے بعد معاملہ کہا نہیں مانیں گے، ایک اور عدالت ہے جو حقیقت میں طے کرے عدالت ہے، کہا عمر کے پاس چلیں گے۔ اب عمر تو فیصلہ کرنے ہی والے، عمر نے بتاؤ پہلے کہاں کہاں گئے تھے تم لوگ؟ واہ کیا بات ہے یار، عمر سے واقعتاً شیطان بھاگتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا چلا تھا اس کے اوپر شیطان، سوار تھا شیطان، کیسے بھوت اتارا جاتا ہے شریعت کے مذاق اڑانے والے کا، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مذاق اڑانے والے کا، مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کرنے والے کا، اور کیسے بھوت اتارا جاتا ہے شریعت کا مذاق اڑانے والے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتا کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا پہلے تو ہم آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، یہودی کہتا ہے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ نہیں ماننا، کافر۔ کہا ابو بکر کے پاس گئے تھے، کہا انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اس کے حق میں نہیں، یہ نہیں مان رہا ہے، تب آپ کے پاس ہے۔ حضرت عمر سمجھ گیا یہ زبان لاتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر، گھر کے اندر تشریف لے گئے، لے کے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا اس منافق کو، مار ڈالا، ختم کر ڈالا۔ جب مار ڈالا، ختم کر ڈالا تو لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا عمر نے مار ڈالا، عمر نے مار ڈالا کلمہ پڑھنے والے کو، عمر نے مار ڈالا نماز پڑھنے والے کو، عمر نے مار ڈالا امامت باندھنے والے کو، عمر نے مار ڈالا جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کو عمر نے مارا۔ یہ معاملہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر پہنچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ عمر نے اس کو قتل کر ڈالا، مار ڈالا۔ اللہ قرآن نازل فرماتا ہے کہ محبوب جو عمر نے کیا وہ غلط نہیں کیا ہے، آپ کے رب کی عزت و جلال کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کو حکم مان نہ لے، اور حکم ماننے کے بعد آپ کی بات تسلیم نہ کر لے، آپ کی بات تسلیم نہ کر لے تو حضرت عمر کا طریقہ بتایا گیا صحیح ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ان کا ہٹا کے کنارے کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں بس خالی یہی کرتے ہو یہی کرتے ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں پیارے، ذرا آؤ دیکھو یہاں پر کہاں انسان کے بدن پہ بال ہوتے ہیں لیکن ہر بال کا کاٹنا ثواب نہیں ہے، بال ہے بال لیکن ہر بال کا کاٹنا ثواب ہے کیا؟ کاٹ زیر ناف بال کاٹے، بغل کے بال اکھیلے کاٹے تو کیا ہے، ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ لیکن داڑھی کا کاٹے تو ارے بابا بال ہی تو ہے، بال ہی تو ہے، ایک کو کاٹو تو ثواب، ایک کو کاٹو تو گناہ، کیوں؟ اور آگے بڑھو، ایک کھال ہے اگر اس کو کاٹو تو سنت، ایک کھال ہے جسے کاٹو تو کیا ہے سنت، دوسری کھال کاٹو تو کیا حرام۔ کہا کھال ہی تو ہے، انسان کے بدن کا حصہ ہی تو ہے، آخر یہ فرق کیسے؟ کہا اور آگے بڑھو، ناخن کاٹو تو کہا سنت، کہا انگلی کاٹو تو کہا آخر یہ گناہ ثواب کا فرق کیا ہے؟ بدن تو ہمارا، کام تو ہمارا، بال ہمارا، جب ہمارے بال ہیں تو ہم جسے چاہے کاٹے جسے چاہے رکھیں، اور جب ہماری کھال ہے تو جسے چاہے کاٹے جسے چاہے رکھے، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ لیکن اسلام نے بتایا پیارے بدن تیرا ہے لیکن اختیار تیرا نہیں ہے، بدن تیرا ہے لیکن اختیار اس کا ہے جو اس میں مدنی سرکار کہا جاتا ہے۔ اس پیغمبر اعظم نے بتایا ہے، خود قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، تو مالک یہ ہوا مالک وہ ہے۔ مالک نے کہا پیارے زیر ناف کاٹ ثواب ملے گا، تو کہا کاٹنے پہ ثواب ہے، بغل اکھاڑ بغل کے بال ثواب ملے گا، داڑھی کے بعد سلامت رکھ تجھے ثواب ملے گا، کہا ایک کھال کاٹ تجھے ثواب ملے گا، دوسری کھال کو سنبھال، تو کہا یہ جو ہے سنبھالنے پہ ثواب ملے گا۔ یہی سے ذہن مل گیا بال بال برابر نہیں ہے،
ارے بولے یار، بال بال برابر نہیں ہے تو کہا کھال کھال، کہا جب بال بال برابر نہیں، کھال کھال برابر نہیں تو آدمی آدمی برابر نہیں، آدمی آدمی برابر نہیں۔ کچھ آدمی وہ ہیں جن کو سینے سے میرے مصطفیٰ نے لگایا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، کچھ وہ ہیں نہیں گئے تب بھی مصطفیٰ نے بشارت دی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو آقا نے فرمایا عمر ملاقات ہو جائے تو کہہ دینا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے۔ کہا ایسے بھی لوگ ہیں، کہا سرکار ان کی حوصلہ افزائیوں فرما رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو مصطفیٰ نے مسجد سے اٹھا اٹھا کر کے بھگایا ہے۔ تو کہا انسان انسان برابر، زور سے بولے یار، برابر برابر نہیں ہے۔ کہا مصطفیٰ نہیں، جہاں پہ کوئی آ نہ سکا مصطفیٰ نے بشارت دی ہے، ویسے کرنی کو پہنچے نہیں بشارت دے دی، اور یہاں مسجد میں پہنچے تب بھی نکال کے بھگا دیا، نکال کے بھگا دیا۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا فرق اتنا ہے کہ بال بال برابر نہیں، کھال کھال برابر نہیں تو آدمی آدمی برابر نہیں ہے۔ جن کو نکالا گیا تھا ان کے دل میں مصطفیٰ کی گستاخی تھے۔ کیا اس وقت صحابہ کو یہ ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ ہم تو ابھی تھوڑے سے پوری دنیا میں کفر ہمارا ٹارگٹ کر رہا ہے، ہم تھوڑے سے ان کو مت نکالو، اگر نکالا گیا ہماری خطادات کم ہو جائے گی، ہمارا معاملہ یہ ہو جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ نے بتایا پیارے، اگر کسی چیز کو مضبوط کرنا ہے، ڈنڈے کو پکڑنا ہے تو پہلے اس سے کانٹے کو دور کر دو تاکہ ڈنڈا مضبوطی سے پکڑ جائے، تب اس کے بعد اس سے کام کیا جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ نے پہلے جو آدمی کاٹے تھے ان مصطفیٰ نے ان کو نکالا، اور جو پھول تھے مصطفیٰ نے ان کی خوشبو کو بڑھا دیا، ان کی خوشبو کو بڑھا دیا ہے۔ پیارے یہ عدل اور انصاف کی بات ہے، تو جو قائد ہوتا ہے اس کو عدل کرنا چاہیے، یہ شریعت کی باتیں کرنی چاہیے، جو شریعت میں ہے وہ ہے۔ شریعت سے بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ بولو ہے کوئی؟ شریعت سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ شریعت ہی نام ہے میرے مصطفیٰ کے طریقے کا، شریعت نام ہے مصطفیٰ کی سنتوں کا۔ آگے بڑھو ذرا، عدل کی بات ہے۔ تو ایک بات اور خالی چونکہ سنا چکا مختصراً بتا رہا ہوں، چونکہ موضوع ہے قائد کیسا ہو جو کیا کرے آپس میں لوگوں میں کیا کرے؟ انصاف۔ کیا کرے؟ انصاف اور عدل۔ انصاف کی ایک مثال، جب انصاف کرنے جائے تو نہ سیڑھ دیکھے نہ غریب، نہ گورا دیکھے نہ کالا، نہ لباس دیکھے نہ لباس، کسوٹی شریعت، عدل کرنے کی کسوٹی شریعت، اس پہ عمل کرنا۔ کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، روم کا بادشاہ، روم کہاں کا بادشاہ؟ روم کا بادشاہ۔ یہاں آدمی کے ساتھ بادشاہ نہیں، اگر خالی سیٹ آئے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگتا ہے۔ سیٹ ساتھ دے رہا ہے، ارے سیٹ کو سیٹ بنانے والا بھی میرا پروردگار ہے۔ شریعت پہ عمل کرنا ہمارا کام ہے، سیٹ بنانا غریب بنا سب رب کی طرف سے ہے۔ کسی کو نوازتا ہے تو بھی آزمانے کے لیے، کسی سے چھینتا ہے تو بھی آزمانے کے لیے۔ تو سیٹ کے آنے سے کوئی اپنے آپ کو پاورفل نہ سمجھے، ورنہ بادشاہ وقت تھا فرعون، نمرود، سارا پاور تو ان کے ہاتھ میں تھا، ابو جہل سارا کنٹرول تو اس کے اختیار میں تھا، ولید بن مغیرہ کون تھا جس کے بغیر کوئی مشورہ نہیں ہوتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن ولید بن مغیرہ کو جو جملے قرآن نے کہے ہیں، کسی عالم سے اس کا ترجمہ پوچھیں گے تو ہمارا کوئی بھی عالم وہ بولے گا بڑا زبردست، بڑا خطرناک جملہ ہے، وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ سب سے خطرناک جملہ یہ ہے کہ قرآن کسی کو کہے کہ وہ حرامی ہے۔ کیا کہے؟ حرامی قرآن کہہ دے، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو آدمی سب کو تو قرآن کہنا ہے ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، لیکن کچھ ہے جن کو قرآن کہتا ہے وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ہی ہے، یہ ان کے مصداق بھی ہے۔ تو کسوٹی ہوتی ہے، اور کسوٹی ہمارے گھر کی ہو تو کمزور ہو جائے گی۔ کسوٹی وہ لے کے آؤ جو مصطفیٰ کے در کی ہو۔ ہر آدمی برابری سے آئے گا، امیر بھی آئے گا، غریب بھی آئے گا، اور شریعت جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے، اس کا میٹر ہے، کیونکہ جو مانے گا وہ قبر میں مصطفیٰ کے جلوے سے مالا مال ہوگا، اور جو نہیں مانے گا قبر میں جاتے ساتھ بچھو آ جائے گا، شریعت کا مذاق اڑائیں گے۔
सांप बिच्छू आ जाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रूम का बादशाह ईमान लाया तो जो पैसे वाले रहते सोचते थोड़ा से खलीफा के साथ हो जाओ, फिर साहब के साथ हो जाओ, गरीबों को मिलने भी मत दो, गरीबों को मिलने भी मत दो। तो उस रूमी बादशाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप उम्रा करने के लिए चलेंगे, हमें भी लेके चलेंगे, हमें भी लेकर के चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर के गए। तवाफ हो रहा है, खाने काबा का तवाफ हो रहा है, वो तवाफ जिसके हर कदम पे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाता है। वो तवाफ कि हर मस्जिद में जाओ तो 2 रकात नमाज पढ़ो, वो तहियतुल मस्जिद कहलाए, लेकिन हरम में जाओ तो तवाफ करो, वो तहियतुल मस्जिद कहलाए। वो तवाफ हो रहा है, वो तवाफ करने का हुक्म मिल गया। तवाफ हो रहा है तो उमर के साथ कर रहा है। वो रूमी बादशाह अपनी आना में चोर है, तवाफ कर रहा है। गरीब का पांव पड़ा, उसने पांव पे पांव रख दिया, जिसकी वजह से उस गरीब का नाखून खराब हो गया। उस गरीब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मुकदमा रखा कि सरकार ऐसा ऐसा मामला है, अब आप हमसे जो हमें क़िसास दिलवाएं, बदला दिलवाएं, इंसाफ करवाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, रूमी बादशाह जो ईमान लाया था उससे कहा कि क़िसास तो देना पड़ेगा, जान का बदला जान है, माल का बदला माल है, नाखून का बदला नाखून है, दांत का बदला दांत है, आंख का बदला आंख है, ये बदला है। फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा अगर तुम बदला लेना चाहो, कुरान कहता है तो उतना ही बदला लो जितना तुमको परेशान किया गया है, तो कहा तुझे क़िसास देना पड़ेगा। उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहा कि अगर आप मुझसे बदला लोगे, क़िसास लोगे, तो मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा, इस्लाम से दूर हो जाऊंगा। लोग आज ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं, मौलाना अगर ये मसला मुझे बताओगे तो मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। तो सुन लो प्यारे, तुम्हारे हो जाने से मौलाना को फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना तो बस इतना जानते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, लका खैर से कामा, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान। हमको ब्लैकमेल मत करो, शरीयत के मामले में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। हज़रत उमर ने फरमाया, जिसे तू जो चाहे तेरा मैटर है, इंसाफ कराना ये मेरा मैटर है, इंसाफ कराना मेरा काम, तुझे बदला देना पड़ेगा। मुर्तद हो गया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ ऐसा पसंद आया कि रोज़े महशर सबसे पहले अल्लाह ताला आप ही से मुआनका फरमाएगा। तो इंसाफ करे, जो कायद होता है तमाम महतहतों में इंसाफ करे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके दरमियान इंसाफ करे, तब जाकर के वो कामयाब मिसाली कायद बनेगा। ऐसा नहीं हो कि गरीब के लिए फतवा आ रहा है और अमीर जो चाहे वो कर ले। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को शरीयत की कसौटी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें और सुनाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बातें जान के हिफाजत, ईमान के हिफाजत और अदल करना। नंबर 4, अगर मातहत जो अपने अंडर में काम करे, कायद के अंडर में, वो अगर घबराए तो उनकी ढारस बढ़ाए, उनको हौसला दे, ताकत दे, उनको बुज़दिल और कमजोर न बनाए। उसको ये ना कि बस रोड में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं है। हौसला देना ये कायद का काम होता है, ताकत देना ये कायद का काम होता है। जैसा कायद होता है वैसे उसकी रियाया होती है। आओ जरा देखो, घबराहट के आलम में सबसे पहले बेमिसल बेमिसाल कायद जिन्हें मुस्तफा करीम कहा जाता है, कैसे ढारस बनाई है सहाबा की। ये वो मौका है कि हिजरत फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ ले गए। गारे सौर में है, कुफार तलाश करते हुए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे सौर में दाखिल हुए और आका अलैहिस्सलाम अबू बकर को लेकर अंदर गए। अंदर जाने के बाद रब की तरफ से हुक्म मिला कबूतर को, आज भी कबूतर हैं, आज भी कबूतर हैं। कबूतर को हुक्म मिला, कबूतर ने आके घोंसले पे अंडा दे दिया। मकड़ी को रब ने हुक्म दिया, उसने आकर के जाला लगा दिया।
مکڑی کو چارہ لگانے کا حکم ملا، آ گئے کفار ایک دم دہانے کو، ایک دم سر کے اوپر نیچے ابو بکر آقا علیہ السلام، اوپر کفار۔ ابو بکر صدیق نے جب ان کے قدم کو دیکھا تو کہا سرکار اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے ہمیں دیکھ لیں گے، اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابو بکر نے یہ کہا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیوں گھبراتے ہو؟ کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ جن کا تیسرا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بڑا مہربان ہے وہ تیسرا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ، یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ ہے۔ جب فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑنے کا پلان بنایا، دریائے قلزم کے پاس کھڑے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں نے گھبراہٹ میں کہا کہ اب تو فرعونی ہمیں پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا آتے وہ موسیٰ نے؟ اللہ واحد اور جمع تو سمجھتے ہیں نا، سنگولر پلورل ہے نا واحد، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ، واحد کا صیغہ میرے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں۔ مطلب ان لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں شامل کیا، کس کو شامل کیا؟ خالی اپنے آپ کو میرے ساتھ ہے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں فرمایا۔ لیکن مصطفیٰ پیارے کی جب بات آئی تو مصطفیٰ نے واحد نہیں فرمایا، فرمایا ابو بکر گھبراؤ مت ان اللہ معنا، اے ابو بکر تمہاری شان آج یہ ہے کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے اور تمہارے ساتھ مانا۔ تو اسے ڈھارس بنائی آقا علیہ السلام نے۔ اسی پہ ایک بات اور آئی حضور نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی، یاد آتی ہے ایک بار آپ چونکہ خلوت نشین بہت تھے، جنگل میں رہتے تھے، تو ایک بار جنگل میں آپ تشریف لے گئے، جنگل میں آپ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد سامنے ایک شیر آیا، اور شیر آتا ہے تو اچھے اچھے شیر ہو جاتے ہیں، شیرہ ہو جاتے ہیں، بلکہ شیر ہو جاتے ہیں۔ تو شیر آیا، آ کر کے سامنے دہاڑنے لگا۔ جب شیر دہاڑنے لگا تو معاملہ کیا ہوا معلوم؟ شیر دہاڑ رہا تھا اور آپ کے پیر و مرشد سبحان اللہ فرما رہے تھے نظام الدین کہو لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، ارے غم نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے جیسے اس کا وظیفہ شروع کیا اللہ تعالیٰ نے شیر کو دور فرما دیا ہے۔ تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ بہرحال تو قائد وہ ہوتا ہے جو ڈھارس بناتا ہے، حوصلے مضبوط کرتا ہے، بزدلی سے بچاتا ہے، بہادر بناتا ہے، اور تمام جو ہے بزدلی کے کام کو جو ہے دور کرتا ہے، آدمی کے اندر جو ہے جوش اور جذبے کو پیدا کرتا ہے۔ تو پہلی بات ایمان کی حفاظت، دوسری بات جان کی حفاظت، تیسری بات عدل و انصاف، اور چوتھی بات کیا ہے؟ ڈھارس بنائے۔ کیا بنائے؟ ڈھارس۔ آقا علیہ السلام نے بہت جگہ ڈھارس بنائی، کہا مارو ساتھ، چلاؤ تیر، میرے ماں باپ تم پر قربان، مارو تیر، چلاؤ تیر۔ تو آقا علیہ السلام ایسے ڈھارس بناتے رہے، حوصلہ بلند کرتے رہے۔ اور ایک چیز اس میں کہ اگر کوئی اپنا قائد ہو کہ اگر کوئی ماننے والا کچھ کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی بھی کرے، اس کی کیا کرے؟ حوصلہ افزائی کرے، اس کے حوصلے کو بڑھائے۔ حوصلہ شکنی کرنا یہ قائد کا کام نہیں ہے، حوصلے توڑنا قائد کا کام نہیں ہے، حوصلے کو بڑھانا یہ قائد کا کام ہوتا ہے۔ سکندر سے پوچھا گیا کہ پوری دنیا پر تمہاری حکومت کیسے ہو گئی؟ سکندر سے پوچھا گیا، سکندر اعظم سے، کہ پوری دنیا پر کیسے تمہاری حکومت ہو گئی؟ تو اس نے کہا بس دو چیزوں سے۔ نمبر ایک، میں نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا کہ وہ دشمن ہو جائے، زور سے بولو یار، میں نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا کہ وہ دشمن ہو جائے، اور دشمنوں کو مجبور کر دیا کہ وہ دوست ہو جائے۔ اب مجبور کر دینا کوئی ضروری نہیں تلوار کی زور سے، کبھی کبھی کردار کے زور سے بھی مجبور کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو ہمارے کردار سے مجبور کر دیا کہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھوں بن گئے۔
یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی۔ تو جو قائد ہوتا ہے وہ ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس میں چند مثالیں بھی پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی مثال ڈائریکٹ چلتے غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد دو قبیلے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کی سے بدعہدی کی اور بہت سارے معاملات ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوچ کرنے کا حکم ہوا۔ جانتے ہیں جو لوگ تعداد بڑھانے کا پلان کرتے ہیں کہ تعداد بڑھنی چاہیے، اتحاد ہو، چاہے گڑ ہو چاہے گوبر ہو، دونوں کو ملا دیا جائے، چاہے پیشاب ہو چاہے شربت ہو، دونوں کو ملانے کے چکر میں۔ تو دیکھو یہاں پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں حاضر ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں خود آیا، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے پاک، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ آلاف والطلقاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مخلص صحابہ تھے۔ کتنے؟ زور سے بول لو یار، 10,000 مخلص صحابہ۔ اور کچھ مکے میں جب فتح مکہ بھی چند دن پہلے ہوا تھا تو حضور نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، ایسے چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسا کردار تھا کہ مجبور کر دیا غلام بننے پر، ایسا کردار جو مصطفیٰ نے معاف کر دیا، اور جب معاف کیا تو غزوہ حنین کے موقع پہ وہ لوگ بھی آگے صحابہ کے ساتھ۔ جب وہ لوگ آئے تو صحابہ کرام نے کہا رے بابا بدر میں تو ہم تو 313 تھے، اتنے کو کھڑ ڈالے، اب تو یہاں پر تو زیادہ ہے، زیادہ ہے، اور زیادہ یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ غزوہ حنین اور بہت سارے مقامات میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کس نے مدد کی ہے؟ کس نے؟ اللہ نے مدد کی ہے۔ اور حنین میں جبکہ تم کو اپنی تعداد بڑی اچھی لگ رہی تھی کہ ہم لوگ بہت زیادہ ہے، کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری تعداد نے تم کو فائدہ نہیں پہنچایا، تعداد نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور خود مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مسلمانوں کو یہاں پہ ذہن دیا گیا، مسلمانوں اب تم لوگ اپنی تعداد پہ بھروسہ مت کرنا، اگر بھروسہ کرنا تو خدا کی حمایت اور مدد پر بھروسہ کرنا، ان میں بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ ذہن دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا صحابہ نے ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، ابھی آگے آئے ہاریں گے، ہم تو بدر میں تھوڑے تھے، غالب آ گئے، تھوڑا سے آیا اور جہاں آیا وہاں گیا، جہاں آیا وہاں گیا، اور جہاں یہ آتا ہے وہاں وہ جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کے صحابی اپنے انس فرماتے ہیں فَأَدْبَرُوا، مقابلہ جب ہوا کفار سے مقابلہ ہو رہا تھا، کفار کے جو اتنی زبردست مقابلہ کیا کہ مخلص صحابہ جو اتنی تعداد میں تو ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، میدان چھوڑ کے بھاگنے کی باری آ گئی، کیونکہ تعداد پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ کی نصرت و حمایت میں نہیں۔ اس لیے تعداد کو دیکھ کر کے کام کرنا یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، تعداد پہ بھروسہ کرنا کسی اور کا کام ہے، ایمان والے کا کام یہ کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا رہے۔ اللہ کے کائنات بہت خطرناک آدمی سے بھی دین کا بڑا اچھا کام لے لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے۔ تو جب پیٹ پھیر کے جانے لگے، قدم اکھڑنے لگے غزوہ حنین کے موقع پر، تو صحابہ کرام نے آقا نے آواز لگائی یا معاشر الانصار، اے انصاریوں۔ جب انصار صحابہ نے سنا سرکار نے بلایا، سرکار نے بلایا کہ یا معاشر الانصار، اے انصاریوں، صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک نحن بین یدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے موجود، ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا، حوصلہ بڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا، آقا ان کے درمیان اتر گئے، اترنے کے بعد خطاب فرمایا، فرمایا لوگوں سنو،
انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا خاص بندہ، اس کا خاص پیغمبر ہوں۔ حضور نے حوصلہ بڑھایا، اور جب حوصلہ بڑھایا صحابہ مقابلے میں پھر دوبارہ جب ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایسا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا، فَنَهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، جتنے مشرک تھے سب میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ زور سے بولا یار۔ تو صحابہ کو تعداد پہ بھروسہ کرنے کا ذہن نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا ذہن تھا، یہ نظریہ دیا گیا تھا۔ تو مسلمان جس دن صحابہ کے اس نظریے پہ عمل کرے گا کہ ہم کو تعداد نہیں دیکھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، تو غلبہ عطا کرنا تو اللہ کے ذمہ کرم ہے، اللہ کے ذمہ کرم ہے، وہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو مشرکین کے پاؤں کھڑ گئے، شکست ہو گئی، بہت سارا مال ہاتھ لگا۔ اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس مال کو؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت یہ حضور کا خاصہ ہے کہ امتیوں کو ملتا ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم سرکار کا صدقہ کھا رہے ہیں، ورنہ مال غنیمت کے بارے میں حکم یہ تھا حضور سے پہلے کہ لے جاؤ رکھو، پہاڑ پر آگ آئے گی کھا کے چلی جائے گی، آگ آئے گی کھا کے چلی جائے گی۔ لیکن آقا فرماتے ہیں اللہ نے کچھ چیزیں میرے لیے حلال کی ہیں، آقا نے میرے لیے کہہ کر کے اپنی امت کو شامل کیا ہے کہ امت کے لیے مال غنیمت حلال۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اتنا زبردست کام، مال غنیمت بہت سارا ہاتھ لگا۔ اب دیکھو دو باتیں ہو گئی، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور دوسری طرف مال غنیمت۔ آقا علیہ السلام بٹوارا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال ملا، جن کو فتح مکہ میں چھوڑا تھا وہ لوگ آ گئے تھے ساتھ میں ان کو، اور جو لوگ مکے سے آئے تھے مہاجر تھے ادھر ادھر سے آئے تھے، ان صحابہ کو سارا مال دے دیا، سارا مال دے دیا۔ انصار باقی رہ گئے، کچھ ملے ہی ملے، انصار صحابہ کو کچھ نہیں ملا۔ ہوتے تو ہم لوگ ہوتے تو ہنگامہ کھڑا کر دیتے، ہم کو تو صدر نہیں بنایا گیا، ہم کو تو نائب صدر نہیں بنایا گیا، ہم کو یہ نہیں بنایا گیا، وہ نہیں بنایا گیا، ہم لوگ ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ پیارے یہ عہدے یہیں تک کام آئیں گے، آخر میں کامیاب کام آنے والے نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا ذہن دیا، پورا مال مصطفیٰ نے دے دیا دور دور سے آنے والوں کو، جو باہر سے آئے تھے سب کچھ سب کو دے دیا، لیکن جو مدینے کے خاص تھے انصار ان کو کچھ نہیں ملا۔ انصار صحابہ کرام تھوڑے مایوس، وَلَمْ يُعْطِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام تھوڑے سے چہرے اتر گئے۔ اترنے کے بعد چونکہ پریشانی کا معاملہ تھا، گھروں میں چولہے بھی نہیں جلتے تھے، کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بچے کھانے کا انتظار کرتے تھے، یہ حالات تھے صحابہ کرام کے، لیکن مقابلہ اسلام کے لیے ہوتا رہا، اللہ کے لیے ہوتا رہا، اللہ کے رسول کے لیے ہوتا رہا۔ کام جب بھی ہوا اللہ کے لیے ہوا ہے، نام جب بھی ہوا اللہ نے اپنے واسطے ان لوگوں کا نام بلند کیا ہے، ان کے نام کو بلند کیا۔ کچھ نہیں ملا، صحابہ کے چہرے پہ تھوڑی سی مایوسی کے آثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، سبحان اللہ۔ حضور نے جو خیمہ لگایا تھا، فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي الْقُبَّةِ، فرمایا جتنے انصاری ہو سب میرے خیمے میں آ جاؤ، سب میرے خیمے میں آ جاؤ۔ سرکار اپنے در پہ بلا رہے ہیں، اپنے در میں سرکار نے بلایا، آ جاؤ خیمے کے اندر۔ صحابہ کرام خوش و خرم جو مایوس چہرے تھے کھل اٹھے، جن لوگوں کو مال ملا تھا رہ گئے باہر، ان کو باہر روک دیا گیا، جن کو مال نہیں ہے صحابہ، ان صحابہ کو آقا نے اندر بلایا، اور بلانے کے بعد آقا نے فرمایا، اما ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم لوگ یہ نہیں پسند کرتے ہو کہ یہ لوگ اونٹ لے کر کے جائیں، یہ لوگ بکریاں لے کر کے جائیں، یہ لوگ مال لے کر کے جائیں، اور جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ واپس جاؤ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ واپس جاؤ، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے؟ صحابہ نے تو یہی ذہن دیا تھا، کروں تیرے نام کو جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں خدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو گے جہاں نہیں۔ صحابہ نے تو یہی نظریہ دیا، کہا ٹھیک ہے وہ مال لے جاتے لے جائیں، کیونکہ مال فانی ہے ختم ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ ہم کو واپس جانا ہے وہ یہاں بھی کام آئے گا، قبر میں آخرت میں ہر جگہ کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا۔ تو صحابہ کرام حضور کے ساتھ چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حوصلہ افزائی کی؟ آقا فرماتے ہیں
وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكْتُ الْأَنصَارَ وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شَعْبًا لَأَخْتَرْتُ شَعْبَ الْأَنصَارِ۔ آقا فرماتے سارے لوگ ایک گھاٹ پہ چلے، سارے لوگ ایک وادی پہ چلے، انصاری ایک وادی پہ چلے، سارے لوگ پوری دنیا کے لوگ ایک وادی پہ چلے، ایک گھاٹ پہ ایک راستے پہ چلے، انصار ایک وادی ایک گھاٹ ایک راستے پہ چلے، تو آقا فرماتے میں کس کے ساتھ چلوں گا؟ مصطفیٰ فرماتے لوگ چلنے دو، میں تو اپنے انصاریوں کے ساتھ چلتا رہوں گا، انصاریوں کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ ذرا دیکھو مصطفیٰ نے کیسی حوصلہ افزائی کی، انہوں نے قربانی دی تو مصطفیٰ نے فرمایا مال وہ لے جائے ہے اور تم کو واپس جانا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتا ہے، ان کی ہمت کو سراہا کرتا ہے، ان کی قربانیوں کی تعریف کیا کرتا ہے، ان کو دعاؤں سے نوازا کرتا ہے۔ دیکھو قائد کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ابو بکر نے پورا مال سرکار کے لیے قربان کیا نا، ابو بکر جیسی قربانی کسی کی نہیں کی، پورا مال قربان کیا، اور غار ثور میں تو سانپ سے کہا تھا جان لے لے لے، لیکن مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنا چاہیے، یہی تھا نا معاملہ، یہی معاملہ تھا، جان بھی مال بھی سب کچھ مصطفیٰ کے نام پہ قربان۔ تو جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حوصلہ افزائی فرمائی؟ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، زور سے بول رہے یار، سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو احسان کیا اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ روز محشر میں عطا فرمائے گا، روز محشر اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ خود ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، نمازی نماز کے دروازے سے، زکات دینے والا زکات کے دروازے سے، روزے دار روزے کے دروازے سے۔ اب جو یہ 8 کام نہیں کرتا معلوم نہیں کس دروازے سے جائے گا؟ میں کہ بھی 8 دروازے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے دروازے سے جائے گا، لیکن ابو بکر جب صدیق آئے ہیں وہ دروازہ جس کو زبان نہیں ہے لیکن وہ دروازہ بھی تمنا کرے گا اے کاش میرے اندر سے ابو بکر کا داخلہ جنت میں ہو جاتا، میرے اندر سے ہو جاتا۔ یہ دروازے خواہش کریں گے جنت، ساری دنیا جنت کی خواہش کرے، جنت کے دروازے ابو بکر کی تمنا کرے، ابو بکر کی تمنا کرے۔ ایسی حوصلہ افزائی سرکار نے کی۔ ایک موقع پہ تو سرکار نے یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں، کہا آقا علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الخوا۔ آقا فرماتے ابو بکر جیسے تم غار ثور میں میرے ساتھی رہے، حوض کوثر پہ جب میں امت کو جام پلا رہا ہوں گا اس وقت بھی تم میرے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، اس وقت بھی تم میرے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ آقا نے ایسی حوصلہ افزائی فرمائی، ایسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور آگے بڑھو، صدیق نے جو قربانی دی جو خرچ کیا آقا نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام زبیر بن عوام، غزوہ خندق کے موقع پر بڑا زبردست معاملہ تھا، کفار بڑی تعداد میں تھے، سارے کافر ایک ہو گئے تھے، سارے کافر، سمجھ میں آیا نا، سارے کافر، الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہو گئے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ وہاں پر بھی مٹانے کا پلان تھا، یہاں پر بھی پلان بن رہے ہیں۔ کچھ لوگ بول رہے سپورٹ کرو، تلوے چاٹو، صلح حدیبیہ کا حوالہ دو۔ ارے نادانوں، صلح حدیبیہ کو اللہ نے صلح سے نہیں فتح سے تعبیر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح ہے، آقا علیہ السلام نے صلح کر لی، صحابہ کرام نے کہا سرکار یہ تو شکست ہے۔ ارے صفا فرماتے میں محو خواب تھا، خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی جو ہے طواف کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، کوئی حلق کروا رہا ہے، کوئی تقصیر کروا رہا ہے، میرے صحابہ اس انداز میں ہیں۔ صحابہ مطمئنہ چلنے لگے، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اے محبوب یہ صلح ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں شکست ہو گئی ہے لیکن ہمیں معلوم ہے یہ کیا ہے۔ رب فرماتا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب یہ صلح ہوئی ہے ظاہر میں لیکن حقیقت میں ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دیا، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تمہارے کمپرومائز میں کون سی فتح ہے؟ تمہارے کمپرومائز میں کون سی فتح ہے؟ مسلمانوں کو بیچنے میں کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟
کیوں تلوے چاٹ رہے ہو جا کر کے؟ کیوں مسلمانوں کا سودا کر رہے ہو تم؟ کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے؟ آقا نے فرما دیا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، لیکن تم نے تو پوری امت کا سودا کر ڈالا۔ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ساری دنیا کام کر رہی ہے، اس کو سمجھتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ نہ جانے کس کے ہاتھ میں بکے ہوئے کٹپتلی یہ آ کر کے مسلمانوں کا سودا کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا بہانہ بنا کر، تو صلح حدیبیہ حقیقت میں صلح کی فتح تھی۔ زور سے بولے، اور وہ لوگ تو بولنے کا حق بھی نہیں رکھیں گے۔ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح سے تعبیر کیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ سورہ فتح کی پہلے آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا۔ فتح نہیں ہے، فتح مبین، روشن فتح۔ مصطفیٰ نے 2 قدم پیچھے لیے، اللہ تعالیٰ نے اگلے سال مکے کو فتح فرما دیا تھا۔ یہ اللہ نے ایسی فتح دی، تمہارے پاس کیا؟ تم تو 2 سال کئی سالوں سے کمپرومائز کی باتیں کر رہے، مسلمانوں کا سودا کر رہے، اس کے بعد بولتے نہیں صلح حدیبیہ۔ کب تک اس کا حوالہ دو گے آپ؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ غزوہ خندق کا موقع، سارے کافر کفار لا اعتبار۔ قرآن نے کہا کہ ان کی گواہی بھی آئے تو تحقیق کرو، اور ہم نے تو کھلے ہوئے کافروں کو دیکھا ہے کہ تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، چھپے ہوئے کافروں کی بات کی بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ چھپے ہوئے کافروں کی بات کی بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ بے سر و پا کی باتیں ہوتی ہیں، نہ ان کا زمین سے تعلق ہوتا ہے نہ آسمان سے، بلکہ فضا میں لہراتی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو غزوہ خندق کا موقع، کفار بڑی شدت کے ساتھ، اس دن سردی بھی زیادہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا، کون جائے گا کفار کے علاقے میں اور قبیلہ بنو قریظہ کی خبر اور ان کے احوال کو جان کر آئے گا۔ دیکھو ان کے نرغے میں جانا ہے، واپس آنا ہے۔ ہم لوگ ہوتے تو اپنی جان کی طرف دیکھتے، لیکن صحابہ نے اپنی جان کی طرف نہیں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف دیکھا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا کون لائے گا؟ کیا فرمایا ہے؟ کون لائے گا، یہ نہیں فرمایا کون جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث میں واقعہ، یاتین بخبر بنی قریظہ، کون لائے گا خبر بنو قریظہ کی؟ قبیلہ بنو قریظہ کی خبر کون لائے گا؟ تو صحابہ نے اپنی جان کی طرف نہیں دیکھا، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف۔ مطلب مصطفیٰ نے کہا جائے گا بھی آئے گا بھی، جائے گا بھی آئے گا بھی، جائے گا بھی آئے گا بھی، یہ نہیں کہا کہ جائے گا جائے گا جائے گا۔ آقا نے فرمایا کون لائے گا، مطلب جائے گا بھی آئے گا بھی۔ اس لیے کھڑے ہو گئے ایک صحابی جن کو ساری دنیا زبیر ابن عوام کے نام سے جانتی ہے، اور یہ کون ہے معلوم ہے؟ حضور کے پھوپھی کے لڑکے زبیر ابن عوام، حضور کے پھوپھی کے لڑکے، پھوپھا زاد بھائی۔ تو یہ کھڑے ہو گئے، کہا میں لاؤں گا۔ حضور نے پھر فرمایا کون لائے گا؟ پھر کہا سرکار میں، کہا پھر فرمایا کون لائے گا؟ سردی زیادہ ہے، کون لائے گا؟ سردی میں کون نکل کے جائے گا؟ کہا میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم جاؤ گے اور گئے بھی، سبحان اللہ، خبر لائے بھی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے ایک حواری ہے۔ حواری مانے مددگار، نبی کے کچھ حواری ہیں، اور اللہ نے میرے حواری کو زبیر ابن عوام کو میرا حواری بنا دیا ہے۔ آقا نے ایسی حوصلہ افزائی فرمائی، تو یہ ماتحتوں کی حوصلہ افزائی جب ان کے کام کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج تو گئے تھے خبر لانے کے لیے، کل آئیں گے جائیں گے تو کفر کو ختم کر کے اسلام کے پرچم لہرانے کے واسطے۔ سمجھا نا؟ اس لیے حوصلہ افزائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسے ہی اور آگے بڑھیں، ہم تو کہیں گے ڈائریکٹ ہم خلفاء کے پاس چلیں گے تو انہی سے مل جائے گا کچھ۔ ابو بکر عمر جب ایمان لائے تو ایمان لاتے ڈائریکٹ ان کا جملہ تھا، جانتے ڈائریکٹ جملہ کیا تھا؟ اولسنا علی الحق یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
حق پر نہیں ہے. آقا نے فرمایا بھلا کیوں نہیں عمر, ہم حق پر ہے. کہا جب حق پر ہے تو کھل کے عبادت ہوگی, کھل کر عبادت ہوگی, چھپکے سے نہیں, دب کے نہیں. معلوم یہ وہ جب تک دبو 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 اور جب نکلو تو نکالو, نکلو تو نکالو. عمر نے کہا حق پر نہیں, کہا سرکار نے کیوں نہیں ہم حق پر ہے, تو کہا چپکے سے عبادت نہیں, اب تو ڈنکے کے چوٹ میں خانہ کعبہ کے اندر عبادت ہوگی. خانہ کعبہ کے اندر ابھی چند منٹوں پہلے ایمان لا. کیا نشہ ہے یار. آئے تھے پہلے مٹانے کے لیے, آئے تھے مٹانے کے لیے, پھر اس کے بعد رب نے انہیں کو بنایا بڑھانے کے لیے. آئے تھے مٹانے کے لیے, رب نے بنایا بڑھانے کے لیے. ارے غور کرو نہ ہنجارو, ہو سکتا ہے تم مٹانے کے لیے کھڑے ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری یا تمہاری نسلوں کے اندر ایسے کو پیدا کر دے جو اسلام کے پرچم کو لہراتا رہے, اسلام کے پرچم کو لہراتا رہے. عمر آئے مٹانے کے لیے, کہا حق پر نہیں. آقا نے فرمایا کیوں نہیں عمر, چلو. دو صف لگ گئی. قائد اعظم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ایک صف, اس کے آگے عمر, دوسرے میں آقا علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ, دونوں شیر, سبحان اللہ, دونوں آگے چلے جا رہے ہیں. ابو جہل جیسے ہواری جواری اس کے سب بیٹھے ہوئے, وہ تو دھمکی بھی دے چکا تھا, مکے میں عبادت مت کرنا, خانہ کعبہ کے اندر, ورنہ تمہاری گردن میرا پاؤں, دھمکی دے چکا تھا. لیکن وہ ادھر بھرتیا کسی اور کو دینا, میرے مصطفیٰ نے کہا کسی اور کو دینا. ارے میرا ایمان, میری محبت جس کے اندر ہوتی ہے وہ نہیں دبتا تو میں کیوں دبوں, میں کیوں دبوں. میری محبت عمر کے اندر آئی, وہ نہیں دب رہا ہے تو میں کیوں دبوں. آقا علیہ السلام عمر کے ساتھ, امیر حمزہ اور آقا علیہ السلام کے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. کفار نے دیکھا سر نیچے, سر نیچے, وہیں پر عبادت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے عمر کی صدا کو اتنا پسند فرمایا, کہا عمر تم خالی عمر نہیں بلکہ فاروق ہو, اس لیے کہ تم حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دیتے ہو. حضور نے حوصلہ افزائی وہیں پہ کر دی. جو حوصلہ افزائی کی تو عمر اور شیر, سبحان اللہ, عمر اور شیر, کیونکہ مصطفیٰ بڑھا رہے نا, مصطفیٰ بڑھا رہے نا, تو عمر کو آقا نے وہیں پہ فاروق کہہ دیا. تو یہ حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے ماتحتوں کی. تو جو قائد ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, تب جا کر کے قائد مثالی قائد بنتا ہے, کامیاب قائد بنتا ہے. اور آگے بڑھو, یہ عثمان غنی ہے, سبحان اللہ. آج بھی لوگ بولتے ہیں سال ثواب پہ نہیں کھائیں گے, نہیں کھائیں گے, ولیوں کے نام پہ نہیں کھائیں گے, نہیں پیئیں گے, نہیں کھائیں گے, نہیں پیئیں گے. لیکن جو بھی جاتا ہے مدینہ وہ عثمان غنی کے مطلب سمجھے گی نہیں. حضرت عثمان غنی آج بھی نل کا جو پانی کا جو بل آتا ہے وہ کس کے نام پہ آتا ہے. ارے کہا یار مردے کے نام پہ نہیں آتا, مردے کے نام پہ نہیں آتا. کہا کس کے نام پہ آتا ہے. کہا وہ ہے جو زندوں کے خلیفہ ہے, عثمان غنی کے نام پہ بل آتا ہے. تو کہا کس کے نام پہ کھاتا پیتا ہے وہاں جا کر. کہا جو کھانا بنتا ہے اسی پانی سے, جو پینا ملتا ہے اسی پانی سے. جو کہا اللہ کے ولی کے نام پہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. تو یہ حوصلہ افزائی کا سلیقہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جانتے ہیں غزوہ تبوک میں بڑی زبردست قربانی دی تھی. تو حضور نے حوصلہ افزائی کیسے فرمائی معلوم کیا فرمایا. عثمان جو چاہو تم کرو, تم کو گناہ نقصان نہیں دے گا. بہت زبردست جملہ ہے, گناہ تم کو نقصان نہیں دے گا, کوئی فرق نہیں پاتا. اتنی بڑی بات آقا نے کہہ دی. اور یہی نہیں, عثمان غنی حیا کرتے تھے, اس لیے ان کی حیا کی بھی حضور نے تعریف فرمائی ہے. اور صاحب سبھی کو معلوم کہ آقا بیٹھے کس کے پاس, عائشہ صدیقہ کے حجرے میں. حضور بیٹھے, ابو بکر بیٹھے, عمر بیٹھے, بات چل رہی, گفتگو ہو رہی. اتنے میں آقا علیہ السلام کی خود پنڈلی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, تھوڑی پنڈلی. وہ لوگ غور کر رہے جو جہاں کہاں تک چاہا رہتے ہیں, تھوڑی پنڈلی کھلی ہوئی تھی, تھوڑی سی چڑی ہوئی تھی. آقا علیہ السلام نے جیسے عثمان غنی کو دیکھا, فوراً کپڑے کو صحیح کر دیا.
مشکات کی حدیث ہے، کپڑے کو فوراً صحیح کر لیا، معاشہ صدیقہ دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہوئی تو آقا سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی تھوڑی کنڈلی کھلی ہوئی تھی، ابو بکر موجود تھے، عمر موجود تھے، آپ نے نہیں بند کیا، لیکن عثمان غنی آیا تو آپ نے بند کر لیا، کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاتحہ عائشہ سنو، عثمان وہ ہے جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں نے ان کے حیا کا خیال کیا اس لیے پنڈلی کو چھپا لیا ہے، اس لیے پنڈلی کو چھپا لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حوصلہ افزائی ہے کہ اور بڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ مولا علی کی کیسے حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تو آقا نے بار بار حوصلہ ان کی افزائی کی۔ یمن میں آقا علیہ السلام نے بھیجا، کہاں بھیجا؟ یمن میں بھیجا، وہ یمن جس کے بارے میں دعا کی سرکار نے، یمن بھیجا۔ یمن بھیجنے کے بعد لوگوں نے کہا مرحبا مرحبا، خوش آمدید اے اللہ کے نبی کے بھائی، خوش آمدید اے اللہ کے نبی کے داماد، کہنا شروع کر دیا اپنے اندر۔ تو حضرت علی جب وہ ٹھہرے تو فرمایا یہ مت کہو، اللہ کے نبی کے بھائی یہ مت کہو، حالانکہ ان کو پرمیشن ہے، دوسروں کو پرمیشن نہیں ہے، کہے گا تو وہ جھوٹا مکار کاذب و مفتری ہوگا۔ وہ حضرت علی کو پرمیشن ہے پھر بھی یہ کہتے مت کہو۔ کہا کیا کہنا ہے تو یہ کہو خوش آمدید اے اللہ کے نبی کے غلام، خوش آمدید اے اللہ کے نبی کے خادم۔ کوئی مجھ سے حوالہ تو پوچھے، آتا ہی نہیں پوچھنے کے لیے، حوالہ بھی نہیں دوں گا بھی نہیں حوالہ، تاکہ وہ پوچھنے آئے، ہو سکتا ہے مولانا کو نہ معلوم، اسی نیت سے آئے تب تو حوالہ دکھایا جائے، سمجھے کہ نہیں؟ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں گئے، جانے کے بعد مال غنیمت کا کچھ معاملہ آیا، بٹوارے کا معاملہ آیا، حضرت علی نے بٹوارا کیا، اور جس سے مصطفیٰ نے بھیجا وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس کا بٹوارا مصطفیٰ کا بٹوارا ہوتا ہے، اس کا کام مصطفیٰ کا کام ہوتا ہے، اسی لیے مصطفیٰ نے بھیجا علی کو، تو علی کا کام مصطفیٰ کا کام ہے، ابو بکر کو خلیفہ بنایا مصطفیٰ نے، ابو بکر کا کام مصطفیٰ کا کام ہے، عمر کا کام آقا کا کام ہے، اور آگے بڑھو غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا میرے مصطفیٰ نے، اس لیے غریب نواز کا کام میرے مصطفیٰ کا کام ہے، میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے جس کو بھیجا اس کا کام مصطفیٰ کا کام ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ حضرت علی کو بھیج دیا، بٹوارا، وہ لوگوں کو خراب لگا رہے، بٹوارا کر دیا۔ کچھ لوگوں کے دل میں بات پیدا ہو گئی، ٹھسان ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ لڑائی لگواتے رہے، لڑائی آج بھی لڑائی لگواتے ہیں، ہمارا نام بھی چوری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے؟ نام لے لو، جو سمجھدار ہے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے بعد میں سمجھ لینا۔ حضرت علی نے بٹوارا کیا، جب بٹوارا کیا تو کچھ لوگوں کو خراب لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لائے تو حضرت علی بھی جو ہے نا یمن سے آئے، اور وہاں یمنی لوگ آئے۔ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ہر جگہ خطبہ دیا۔ پھر ایک موقع وہ آیا جہاں سے یمن کا راستہ کٹتا تھا، مدینے کا راستہ کٹتا تھا، اس کو خم کا مقام کہا جاتا ہے۔ کون سا مقام کہا جاتا ہے؟ غدیر خم، بہت سنے نا، اب حقیقت سنو اس کی۔ وہاں پر آقا علیہ السلام ٹھہرے، مدنی صحابہ مدینے کی طرف، یمن کے صحابہ یمن کی طرف۔ یمن والوں کے دل میں حضرت علی کے فیصلے کے تعلق سے کچھ بات پیدا ہو گئی تھی، کچھ بات ان لوگوں کے دل میں پیدا ہو گئی کہ علی کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے حضور کو بتایا تھا کہ سرکار ایسا معاملہ یمن میں کیسے کام ہوگا، اور ہم لوگوں کا عجب حال ہے، ہم لوگ اپنے قائد پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، قائد کا فیصلہ مانتے بھی نہیں۔ اگر قائد کا فیصلہ کرو تو قائد آج کو نہیں دیکھتا، کل کو دیکھا کرتا ہے، قائد مستقبل کو دیکھا کرتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس خطبے میں بہت ساری باتیں پیش فرمائی، اور ان میں زیادہ تر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے فضائل کو بیان کیا۔ اسی خطبے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا یمن والوں سنو، تم لوگ میرے علی سے نفرت کرتے ہو، سنو میرے علی کی شان یہ ہے کہ میں جس کا مولا میرا علی ہوں اس کا مولا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یمن والوں کو بتایا، یمن والوں سنو، اگر تم مجھے مولا مانتے ہو، میرا فیصلہ مانتے ہو، تو میرا علی بھی تمہارا مولا ہے، اس کے فیصلے کو بھی مان لو۔ آقا علیہ السلام نے اس انداز میں حوصلہ افزائی فرمائی۔
تو ماتحتوں کی حوصلہ افزائی کرنا یہ قائد کا کام ہوتا ہے۔ قائد کا کام ماتحتوں کی حوصلہ افزائی اور بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار جو مولا ہے ہمارا۔ تو یمنیوں سے کہا گیا یمن والوں مت رکھنا، یمن والوں کے اندر سے بات ختم ہوئی تب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث آقا فرماتے الایمان یمانی والحکمت یمانیہ۔ ارے یمن والوں نے میرا جملہ سنا، میرے علی کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، اس لیے آقا نے فرمایا ایمان تو یمن والا ایمان ہے، حکمت تو یمن والی حکمت ہے۔ مطلب جیسا ایمان ان کا زبردست، آقا نے حوصلہ افزائی فرمائی، یمن والوں کی بھی حوصلہ افزائی کر دی کہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا قائد کا کام غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے، اور قائد کا کام جس کا جو حق ہے اس کو بتانا ہے، جس کا جو مرتبہ ہے وہ بتانا ہے، یہ قائد کا کام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تیسری قسط بھی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔